بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھانے والے بدبختوں اور ملعونوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوا ہے۔ ان میں ابرہہ ایک واحد ایسا بدبخت تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ ابرہہ جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کے کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنے لشکر جرار کو ہاتھیوں پر لاد کر لے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اور چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیل کے ذریعے اس کے لشکر جرار کو اور عظیم فوج کو نیست و نابود فرما دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ لیکن یزید ایسا بدبخت اور ملعون تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت تو عذاب اور عبرت کا نشانہ نہ بنایا، لیکن واقعہ کربلا اور واقعہ ہرہ سے متصل چند ہی سالوں میں یزید عبرتناک موت کا شکار ہوا۔ محترم ناظرین کرام، یزید ایک نہایت سفاک، مکار اور بدبخت انسان تھا۔ اس نے جتنے بھی سیاہ کارنامے انجام دیے، ان میں خود براہ راست ملوث نہ ہوا۔ وہ سیاہ کارنامے چاہے کربلا کا دردناک واقعہ ہو جس میں اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے خانوادہ رسالت کو شہید کروایا اور خود براہ راست اس مکروہ فعل میں شامل نہ ہوا تاکہ لوگوں کی نظروں میں وہ ہمدردیاں سمیٹ سکے اور خود کو مظلوم ثابت کر سکے۔ وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کا دردناک واقعہ ہو یا پھر چاہے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا ناپاک حملہ ہو، الغرض جتنے بھی یزید کے سیاہ کرتوت تھے، اس نے اپنی چالاکی اور مکاری سے خود کو پس پشت ہی رکھا۔ لیکن تاریخ کی تمام کتابیں گواہ ہیں کہ یہ تمام سیاہ کارنامے یزید کے اشارے پر ہی ہوئے، ورنہ کوئی فرد واحد ایسا نہ تھا جو اس طرح کی غلیظ اور مکروہ حرکات کا ارتکاب کر سکتا۔ یہ وہی شخص کر سکتا تھا جو با اختیار تھا، جو طاقتور تھا، جو دولت کے گھمنڈ میں تھا اور جو اقتدار کے نشے میں تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر یزید کی پلید فوجوں کا حملہ اور بے حرمتی، اس سانحے کو واقعہ ہرہ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ ہرہ کربلا سے متصل ہی پیش آیا تھا۔ امام فاتح دہلوی اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بہت سے صحابہ کرام اجمعین ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کر لی تھی، کیونکہ یزید کے مکروہ فعل اور اس کے کرتوتوں سے تمام لوگ پوری طرح واقف تھے، لیکن کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے یزید کو یہ مکروہ فعل سر انجام دیتے ہوئے، یعنی شراب پیتے یا بدکاری کرتے نہ دیکھا تھا۔ کسی نے بھی یزید کو شراب پیتے یا بدکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا تھا، اور اسی شک کا فائدہ یزید ملعون کو یوں ہوا کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بہت سے صحابہ کرام اجمعین نے اور تابعین اور تبع تابعین نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت دولت کی خاطر، دولت کے لالچ میں کی تھی، کیونکہ یہ پرفتن اور پر آزمائش دور تھا۔ یہ ایسا دور تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس پرفتن دور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بھی یہ دعا سکھلایا کرتے تھے۔ اور اس پرفتن دور میں بہت سے لوگ جو نیک اور پارسا اور سادہ لوگ تھے، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گئے تھے، اور کچھ سادہ لوگ اور نیک پرہیزگار متقی لوگ ایسے بھی تھے جو صرف یزید کی طاقت سے ڈر گئے تھے، اس کے رعب سے ڈر گئے تھے، اور انہوں نے یزید کی بیعت صرف ڈر یا خوف کی بنا پر ہی کی تھی۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے یزید کی بیعت خالصتاً ویسے ہی کی تھی جیسے پہلے خلفائے راشدین کی بیعت کر چکے تھے، اور وہ امت کو آزمائشوں سے، ابتلاؤں سے اور فتنوں سے اور خانہ جنگیوں سے بچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس بنا پر یزید کی بیعت کو قبول کر لیا تھا، لیکن یزید کو سخت دھچکا اور جھٹکا تب لگا جب واقعہ کربلا رونما ہوا، جب واقعہ کربلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی پاسداری کی خاطر اپنی اور اپنے خاندان کے معصوم بچوں کی جان قربان کرنے والے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی بالآخر شہید کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد جب اہل مدینہ اور اہل مکہ کو خبر ملی کہ خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، تو کثیر تعداد نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ یزید کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس کو سخت صدمہ اور رنج پہنچا، اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ میری بیعت کو توڑنے والے اہل مدینہ اور اہل مکہ کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس نے اہل مدینہ اور اہل مکہ کو عبرتناک سزائیں دینے کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے اس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا، روزہ رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کو پامال کرنے کا حکم دیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یزید کی فوجوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن مبارک میں اپنے گھوڑے اور اپنے خچر اور جانور باندھے، جن کی لید اور پیشاب سے مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس پامال ہوا، اور مکہ مکرمہ پر یزید نے اپنی فوجوں کو تعینات کیا اور مکہ مکرمہ پر خانہ کعبہ پر پتھراؤ کروایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ پر پتھراؤ کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے پردوں کو اور اس کے غلافوں کو آگ لگی اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی ایک دیوار بھی منہدم ہو گئی۔ یزید بدبخت اور ملعون نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس نے اہل مکہ اور اہل مدینہ میں رہنے والے صحابہ کرام اجمعین کی اولادوں کو اور بہت سی صحابیہ خواتین کی عصمت دری کا بھی حکم دیا، اور روایات میں لکھا جاتا ہے کہ یزید نے 3 دن کے لیے اپنی افواج پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی عورتوں کی عزت کو حلال قرار دے دیا تھا، اور اس کے سپاہیوں نے زنا بالجبر کا وہ بازار گرم کیا جس کے نتیجے میں 90,000 سے زائد صحابیہ خواتین حاملہ ہوئیں۔ یزید کے حکم پر جس بدبخت مسلم بن عقبہ نے کعبۃ اللہ پر پتھراؤ کیا تھا اور کعبۃ اللہ کے تقدس کو پامال کیا، اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تو تفصیلات بہت کم پائی جاتی ہیں۔ مسلم بن عقبہ غالباً ہجرت سے پہلے یا 622 کو پیدا ہوا۔ مسلم بن عقبہ بنو مرہ کے ایک مخصوص عقبہ کا بیٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا باپ ملعون اور بدبخت مروان بن حکم کے باپ حکم بن عاص کا بھی رشتہ دار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مروان بن حکم اور حکم بن عاص کی بدبختی اس کی قسمت میں بھی لکھی گئی تھی۔ پہلے فتنے کے دوران جو امیر المومنین خلیفہ مسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جزیرہ فرات میں صفین کی جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں مسلم بن عقبہ بن ابو سفیان کی پیادہ فوج کا سربراہ تھا۔ تاہم مسلم بن عقبہ اس جنگ کے دوران شمالی عرب میں دومۃ الجندل حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ جب معاویہ بن ابی سفیان کو خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے فلسطین میں مسلم بن عقبہ کو اراضی ٹیکس وصول کرنے کا عہدہ دے دیا تھا۔ حالانکہ اس کے بارے میں جانا یہ جاتا ہے کہ مسلم بن عقبہ نے خود کو تقویت کے لیے اس عہدے کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، لیکن بعد میں 680 سن میں جب معاویہ بن ابی سفیان اپنے بستر مرگ پر تھے، تب انہوں نے مسلم بن عقبہ کو دمشق کے گورنر اضحاک بن قیس الفہری کو اپنا عہد نامہ بنایا اور ان دونوں کو اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کو محفوظ رکھنے کی ہدایت کی۔ امام حسن علیہ السلام اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں صلح کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کے بعد کوئی بھی جانشین مقرر نہیں کیا جائے گا، مگر امیر شام معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی، جبکہ انصار مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی حامیوں میں سے تھے، انہوں نے یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ مسلم بن عقبہ کے بارے میں امام ظاہری کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جانب امام حسین علیہ السلام کی بیعت لینے کے لیے ان کے سفیر کی حیثیت سے رخت سفر باندھا تو عقبہ بن مسلم ہی وہ شخص تھا جو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے کوفہ میں ملا تھا، اور اس نے ہی امام مسلم بن عقیل کی سب سے پہلے بیعت کی تھی، لیکن پھر ابن زیاد کی جانب سے طاقت، ڈر اور خوف کی بنا پر اس نے بیعت کو واپس لیا اور اس نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو توڑ دیا تھا۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیعت کا پکا اور سچا عاشق بنائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا۔